بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہے کریسا کرینڈاس پلانٹ اور اس کو کروندا بھی کہتے ہیں۔ اس کی ہم نے لاسٹ ایئر رپورٹنگ کی تھی اور اب یہ پھر روٹ باؤنڈ ہو چکا ہے، تو اب اس کو اور اس سے بھی بگ پوٹ دیں گے، تقریباً 14 اور 16 انچ کا ہم اس کو پوٹ دیں گے۔ تو جب ہمارا پلانٹ چھوٹا ہوتا ہے، اگر ہم اس کو بہت بڑے پوٹ پہ لگا دیں گے تو وہ ہمارا پلانٹ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو بہت بگ پوٹ نہیں دیتے ہیں۔ جب وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ بگ پوٹ میں لے کے جاتے ہیں۔ لاسٹ ایئر اس کی رپورٹنگ کی تھی، اس کی ویڈیو بھی میرے چینل پہ موجود ہے، تو ماشاءاللہ مئی کے اینڈ میں میرے چینل کو 1 ایئر ہو جائے گا۔ تو ابھی تو مئی کا سٹارٹ ہے، ابھی تو شروع ہوا ہے مئی کا منتھ۔ تو لاسٹ ایئر اس کی ہم نے رپورٹنگ کی تھی اور وہ بھی میرے چینل پہ اس کی ویڈیو موجود ہے، اس کی کٹنگز بھی لگائی تھی اور پھر ماشاءاللہ اس کی کٹنگ چلی بھی اور پھر میں نے وہ شیئر بھی کی۔ تو ایسے اس کی ہم جب یہ چھوٹے ہوتے ہیں پلانٹ تب ہم اس کو بہت زیادہ بگ پوٹ میں اگر لگائیں گے تو ہمارے پلانٹ خراب ہو جائیں گے۔ تو بہت سارے جو ہمارے فیڈ ہوئے جو پلانٹ ہوتے ہیں تو ان کی ہم دوبارہ سے کٹنگ لگا سکتے ہیں۔ تو اگر ہم ٹیرس گارڈننگ میں بہت زیادہ پوٹ نہیں رکھنا چاہتے ہیں، بہت زیادہ ہم اس پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں ٹیرس گارڈن میں، تو پھر ہم انہی پلانٹرز کو ہم دوبارہ یوز کرتے ہیں۔ اور جو پلانٹ میرے اس پوٹ میں لگے ہوئے ہیں، جیسے یہ کیلنکوئی اور جو میکسیکن منٹ پلانٹ ہے، اجوائن پلانٹ جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ تو چھوٹے پوٹ میں بھی چل جائیں گے اور ان کی بھی کٹنگ لگانے کا موسم یہ ہے، کیونکہ یہ گرمیوں کے پلانٹ ہیں جو سردیوں میں ڈورمنسی میں چلے جاتے ہیں، تو پھر ہم ان کو گرمیوں میں دوبارہ سے ری پلانٹنگ کرتے ہیں ان کی۔ تو اسی طرح ہم ایک پوٹ کو بہت طرح سے یوز کر سکتے ہیں بہت سارے پلانٹس میں۔ جب ہمارے پلانٹ جیسے یہ کروندا کا پلانٹ ہے تو اس کو اب بگ اسپیس کی ضرورت ہے، تو پھر وقت کے ساتھ ہی ہم اس کو بگ پوٹ دیں گے، نہ کہ چھوٹے سے بچے کو ہم بگ پوٹ میں لگا دیں گے، اس میں اوور واٹرنگ ہو جائے گی اور وہ خراب ہو جائے گا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو بڑے پوٹ میں لے کے جاتے ہیں، اچانک اس کو نہیں لے کے جاتے ہیں کہ ایک چھوٹا سے پوٹ میں وہ لگا ہوا ہے اور چھوٹا بیبی ہے تو اس کو بہت بگ پوٹ دے دیں، تو پھر اس میں اوور فرٹیلائزر بھی ہو جاتی ہے، اوور واٹرنگ بھی ہو جاتی ہے، وہ پوٹ اس کے لیے اوور ہو جاتا ہے جس میں وہ سروائیو نہیں کر سکتا ہے ہمارا بیبی پلانٹ۔ تو جب یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا ہے تو پھر ہم اس کو بگ پوٹ دیتے رہتے ہیں۔ اب ٹیرس گارڈننگ میں ہم نے وہی پوٹ دوبارہ یوز کرنے ہوتے ہیں۔ اس کی جو سوئل میں نے بنائی تھی لاسٹ ایئر میں، پچھلے سال، تو اس میں میں نے جتنے بھی فیڈ ہوئے لیوز تھے گارڈن کے وہ سب اس میں یوز کیے تھے، اور ایک سال گزرنے کے بعد بھی یا 1 یا 2 ایئر گزرنے کے بعد بھی یہ سوئل اتنی ہارڈ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو سوئل ہوتی ہے وہ ہارڈ ہوتی جاتی ہے۔ جب ہم اس میں گارڈن سوئل یوز کرتے ہیں یا اس میں لیوز وغیرہ یا برانچز جو بھی اس کے فیڈ ہوئے جو فلاورز ہوتے ہیں سب کچھ ہم گارڈن میں یوز کرتے ہیں، گوبر کی کھاد اور لیف کمپوسٹ اور ورمی کمپوسٹ جو کہ کھادیں ہوتی ہیں ہمارے پلانٹس کو ہماری سوئل کو، ہمارے پلانٹ کی سوئل کو سافٹ کرتی ہیں۔ تو اس میں ضروری ہے ڈالنی سوئل میں، تاکہ وہ جو وقت کے ساتھ ساتھ ہارڈ ہو جاتی ہے وہ پھر سافٹ ہو جاتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اتنی بھی یہ جو ہوتی ہے پھر یہ چلتی رہتی ہے۔ اب یہ میرے پاس گارڈن سوئل ہے، اس میں میں نے ووڈ ایش اور گوبر کی کھاد اور جو لیوز ہوتے ہیں ڈرائی ہوئے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو جو پہلے جو سوئل ہے ہماری، ہم اس کو ری یوز بھی کر لیتے ہیں، اس میں جو ہمارے گارڈن کی سوئل ہوتی ہے اس کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی کھاد بھی ڈالیں گے جس سے ہماری یہ جو مٹی ہے یہ سوئل ری نیو ہو جائے گی۔ تو اس سب کو یوز کر لیتے ہیں۔ جب ہم ایک پلانٹ کسی پوٹ میں لگاتے ہیں تو اس کی جو سوئل ہے کسی دوسرے پلانٹ کو دینی چاہیے۔ اگر ہم ایک ہی سوئل میں ایک ہی پلانٹ لگاتے رہیں گے تو وہ پھر اس میں وہ نہیں سروائیو کرے گا۔ ایک جو پلانٹ کی سوئل ہے وہ کسی اور پلانٹ میں، کسی اور پودے میں یوز کر لینی چاہیے۔
تو ایسے اس کی سوئل بھی چینج ہو جاتی ہے اور یہ ہماری سوئل چلتی بھی رہتی ہے۔ اگر ہم اس میں کھاد کا استعمال کرتے ہیں، جو ڈرائی لیوز ہوئے ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں، تو پھر ہماری سوئل دوبارہ سے اپنا ورک کرتی ہے اور وہ تمام نیوٹرینٹس ہمارے پلانٹ کو پہنچاتی ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر یہ جو ہماری سوئل ہے، اگر اس میں چونٹیاں وغیرہ ہوں، اگر خراب ہو، فنگس والی ہو، تو اس کو دھوپ لگوا لیں۔ اگر یہ ہماری سوئل ٹھیک ہے، ہم نے اس کو بہت اچھی طریقے سے رکھا ہوا ہے، اگر ہم بہت زیادہ پانی نہیں دے رہے پلانٹس کو اور اس میں فنگس نہیں لگا ہوا اور اس میں چونٹیاں نہیں آ رہی، تو پھر یہ ہماری سوئل بیسٹ ہے۔ اس کو ہم نے بس کھاد ڈالنی ہے اور گارڈن سوئل ڈالنی ہے، اور اس میں سینڈ شامل ہوتی ہے، ہمارے جو گارڈن کی سوئل ہوتی ہے، اور جو لیوز وغیرہ ہوتے ہیں وہی اس کو سافٹ بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت چھوٹا سا اب پوٹ ہے، تو اس میں سے ہم اپنا پلانٹ نکالیں گے کروندا کا۔ اس کی میں نے لاسٹ ایئر اس کی کٹنگز بھی لگائی تھی۔ اس کی کٹنگز نے 6 منتھ لیے ہیں تقریباً چلنے میں، بہت ٹائم لیا ہے۔ اور ایک جو بھائی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی کٹنگ نہیں چلنی ہے، لیکن یہ ماشاءاللہ چل گئی ہے۔ تو وہ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو، وہ بھی میرے چینل پہ موجود ہے، تو وہ بھی میں نے شیئر کی تھی۔ اس کی کٹنگ بھی وہ بہت اس نے ٹائم لیا ہے چلنے میں، تو وہ چل جاتی ہیں۔ اب اس کی جڑیں دیکھیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں اور یہ روٹ باؤنڈ ہو چکا ہے، تو یہ جب بھی اس کو واٹرنگ میں کرتی تھی تو یہ ڈرائی ہو جاتی تھی اس کی سوئل، اور تقریباً اس کو روزانہ ہی واٹرنگ کرنی پڑتی تھی کیونکہ یہ دھوپ والے ایریا میں پڑا ہوا تھا، اور یہ دھوپ کا پلانٹ ہے، آؤٹ ڈور پلانٹ ہے۔ اگر ہم اس کو بگ پوٹ دے دیں گے تو پھر روزانہ کی بیس پہ اس کی سوئل ڈرائی نہیں ہوگی، تو پھر ہمیں روزانہ اس کو واٹرنگ نہیں کرنی پڑے گی، اور اس کے جو لیوز شرنک ہو جاتے تھے وہ بھی نہیں ہوں گے۔ اس کا جو ڈرینیج ہول ہے اس کو ہم اسی کے جو کسی پوٹ کے بروکن پیس سے اس کو کھول لیں گے۔ تو بروکن پیس جو ہوتا ہے رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری سوئل جو ہوتی ہے وہ جو پوٹ سے باہر بہہ کے نہیں جاتی ہے، ورنہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اس کو سیدھا رکھیں، الٹا رکھیں، جیسے بھی رکھیں، جو پانی ہوتا ہے اس کو گزرنے کے لیے بہت بڑی سپیس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی سپیس سے ہی نیچے سے نکل جاتا ہے۔ اس کا مین یہ جو پیس رکھنے کا مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہماری سوئل باہر نہ نکلے اور ہمارے جو پلانٹ کے نیوٹرینٹس ہیں وہ ضائع نہ ہوں۔ اگر تو ہم کچی مٹی پہ رکھ رہے ہیں، تو اگر سوئل کے اوپر اپنے پلانٹ کو رکھ رہے ہیں تو پھر تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے یہ بروکن پیس رکھنے کی، اور اگر ہم پکے فرش پہ رکھ رہے ہیں جس میں ماربلس اور ٹائلس وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو پھر وہ ہمارا فلور گندا نہیں ہوتا ہے، اور ہمارا جو پوٹ ہے اس میں سے جو مٹی بہہ کے نہیں جاتی، اور جو ہم نے اس میں کھاد وغیرہ دی ہوتی ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوتی۔ تو اس میں سب کچھ ہی شامل ہے، اس میں گوبر کی کھاد بھی ہے، ڈرائی ہوئے لیوز بھی ہے، ووڈ ایش بھی ہے، تو جو ہمارے پلانٹ کو ملتی رہے گی، اور اس پلانٹ کو ضرورت بھی ہوتی ہے۔ اس میں وائٹ کلر کے فلاورز آتے ہیں جو کہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے، جیسے موتیے کے ہوتے ہیں، جیسمین کے ہوتے ہیں، ویسے اس میں فلاورز آتے ہیں، اور یہ اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے۔ تو یہ فل دھوپ کا پلانٹ ہے، اس کو ہم آؤٹ ڈور ہی رکھیں گے۔ تو اگر تو ان کو سپیس ملتی ہے، زمین میں جگہ ملتی ہے، تو وہاں پہ یہ فروٹنگ بھی کرتے ہیں۔ تو ان کے فلاورنگ اور فروٹنگ اگر ان کو بیسٹ لگتا ہے اسی پوٹ میں تو یہاں بھی کر سکتے ہیں، ورنہ یہ سوئل جو زمین ہوتی ہے اس میں یہ کرتے ہیں، اور جس ایریا سے یہ آئے ہوئے ہوتے ہیں اس ایریا میں ہی یہ فروٹنگ بھی کرتے ہیں۔ اس کے فروٹس کے بہت سارے فائدے ہیں، اور وہ ہم بہت ساری چیزوں میں یوز کر سکتے ہیں۔ اس کی ادویات بنائی جاتی ہیں، میڈیسن میں یوز ہوتے ہیں، اور اس کے لیوز، ایون کہ اس کی جو روٹس، اس کی جو جڑیں، ہر چیز ہی، اور جو اس میں سے سیپ نکلتا ہے وہ ہارمفل نہیں ہوتا، وہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور اس کو میڈیسن میں یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ہر چیز ہی فائدہ مند ہوتی ہے، اور جو اس کا فروٹ ہوتا ہے وہ کھٹا کھٹا سا ہوتا ہے، اور میں نے بہت ساری نیٹ پہ ویڈیو دیکھی ہیں جن میں ان کا اچار بھی بنایا ہوا ہے، اس کو ہم پکل کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اس کو سیو کر سکتے ہیں، بہت ساری بیماریوں میں کام آتا ہے۔ تو تھوڑا سا ترش ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے، لیکن اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔
تو करौंदा का जो प्लांट है ये हम बोनसाई की लुक दे सकते हैं। मैं तो इसको छोटे पॉट में रख के इसको बोनसाई की ही लुक दे रही थी, और लेकिन ये फिर इसकी रूट बहुत ज़्यादा बाउंड हो गई थी, बहुत ज़्यादा ये रीपोर्टिंग मांग रहा था। तो ये खुद ब खुद ही अपनी ब्रांचेस ऐसे कर लेता है जैसे एक छोटा सा ट्री होता है, कोई बोनसाई होता है। तो ये हमारे गार्डन में बोनसाई के तौर पे भी रह सकता है। तो इसको हम आउटडोर ही रखते हैं, ये इंडोर बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं करेगा, ना ये इंडोर प्लांट है। अगर तो ये पॉट इसको छोटा हो जाता है तो फिर हो सकता है इसे बिग पॉट देना पड़े, वरना इसी में हम काम चलाएंगे। तकरीबन 1 ईयर 2 ईयर तो इसमें इसके अच्छी तरह से ये रह लेगा। और फिर हो सके तो इसकी सॉइल चेंज कर देते हैं हम, 1 ईयर में इसको गोडी कर देते हैं, उसको फर्टिलाइज़र भी दे देते हैं। तो अब मौसम काफ़ी दिनों से जो बारिशें हुई हैं तो इसलिए मैंने इसको रिपोर्ट किया है, वरना इसको अप्रैल मई के मंथ में इसको बिल्कुल भी इसकी रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। हम इसकी मार्च में रिपोर्टिंग करते हैं, जो गर्मियों के प्लांट्स होते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा सर्दी बहुत ज़्यादा गर्मी में हम इनको बिल्कुल भी रीप्लांट नहीं करते। ये मौसम बहुत अच्छा हुआ है, क्लाउडी सा डे है, जिसकी वजह से रोज़ ही क्लाउड्स आ जाते हैं। बहुत जो हैवी जो हार्श धूप होती है वो नहीं है। तो इसका हम फल भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हर तरह से यूज़ कर सकते हैं, और इसका बोनसाई बना सकते हैं, अपने गार्डन में रख सकते हैं। ये मेडिसिनल प्लांट है। अल्लाह हाफिज़।